ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فيا أيها الناس، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیا کر اور زکوٰۃ، اور اس کے ساتھ ان کے مالوں اور جانوں کو پاک کیا کر۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیا کر۔ ان صلاتک سکن لہم، یقیناً تیری دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ تمام کبریائی، تنہائی، یکتائی، شہنشائی، بادشاہی اور بڑائی اسی اللہ رب العالمین کے واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر، کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے، سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 103، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے
کہ اے میرے لاڈ پیغمبر، آپ اپنے صحابہ کے لیے اور اپنی امت کے مومنوں مسلمانوں کے لیے صلی علیہم، ان کے لیے آپ دعا کیا کریں۔ وصلی علیہم، اپنی امت کے مومنوں کے لیے آپ اللہ سے دعا کیا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، میرے نبی تیری دعا اس امت کے مومنوں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ دعا کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے دین کے اندر، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر۔ دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ دعا مانگنے والوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور دعا مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ نہ مانگنے والوں پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں۔ گویا کہ نہ مانگنے والوں سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، اور دعا نہ مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے متکبر لوگوں میں شامل کیا ہے۔ اور جبھی کوئی بندہ مومن اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے، اپنے خالق اور مالک کے سامنے اٹھاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتا، خالی واپس لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اس لیے بھائیوں، دعا کو لازم پکڑو آپ بھی، اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی، آل اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیا کرے۔ دیکھیں نا، اللہ پاک اپنے نبی کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں، میرے نبی آپ اپنی امت کے مسلمانوں مومنوں کے لیے دعا کیا کرو، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اسی لیے ہر آدمی دعا کا متمنی نظر آتا ہے، ہر آدمی دعاؤں کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے نظر آتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کے لیے، بھائی اپنی بہنوں کے لیے، استاد اپنے شاگردوں کے لیے، شاگرد اپنے استادوں کے لیے، اور ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ہر دوسرے آدمی کو کہا جاتا ہے جی میرے لیے دعا کرنا، جی آپ سے بس دعاؤں کی درخواست ہے۔ جی اولاد اپنے ماں باپ کو کہتی ہے ہمارے لیے دعا کرو، اسی طرح شاگرد اپنے استادوں کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، مقتدی اپنے علماء سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، مرید اپنے پیروں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو۔ ہر چھوٹا بڑے سے، بڑا چھوٹے سے، عام خاص سے، خاص عام سے، ہر کوئی دعا کا کہتا بھی ہے اور خواہش مند اور متمنی نظر آتا ہے۔ بس اس سے معلوم ہوتا ہے دعا کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اور میرے بھائیوں، ایک میری دعا ہے آپ کے لیے، ایک آپ کی دعا ہے میرے لیے، ایک والدین کی دعا ہے اولاد کے لیے، ایک استاد کی دعا ہے شاگرد کے لیے، ایک دوست کی دعا ہے دوست کے لیے، ایک پیر کی دعا ہے اپنے مرید کے لیے، لیکن ایک وہ دعا ہے
جو امام الانبیاء کی دعا ہے، ایک وہ دعا ہے جو سرتاج الانبیاء کی دعا ہے، ایک وہ دعا ہے جو حبیب خدا کی دعا ہے، سارے نبیوں کے شہنشاہ کی دعا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس دعا کے میرے بھائیوں برابر کی کوئی اور دنیا کائنات میں دعا ہو سکتی؟ یہ بات آپ سے ذہن میں بٹھا لیں۔ سب سے قیمتی دعا کس کی ہے؟ نبی کی دعا ہے، اور مقبول ترین جو رب نے قبول کر لی ہے وہ دعا کس کی دعا ہے؟ وہ نبی کی دعا ہے، وہ مقبول شدہ دعائیں ہیں، وہ اللہ قبول فرما چکے ہیں تمہارے حق میں۔ صرف لائن پہ آنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس راستے پہ آنے کی ضرورت ہے، ان اعمال کو بجا لانے کی ضرورت ہے جن کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو نبی کی دعا عطا فرمائے گا۔ ان صحابہ کرام کے کیا کہنے جو صبح بھی نبی کی خدمت میں آتے، دن بھی نبی کی خدمت میں آتے، راتوں کو نبی کی خدمت میں آتے، نمازوں میں نبی کی خدمت میں آتے، ہر جگہ پر اپنے پیغمبر کا دیدار فرماتے، کبھی نبی سے دعائیں کرواتے ہیں اور کبھی نبی سے اپنے لیے سوال کرتے ہیں، اور یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی شان اور ان کا مقام ہے، اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے نبی سے دعائیں لی ہیں، صبح و شام لی ہیں، اور ہر موقع پر لی۔ تو کیا ہمارے لیے بھی کوئی چیز باقی رکھی ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر ایک کھٹکا پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو لے گئے، صدیق و فاروق تو لے گئے، عثمان و علی تو لے گئے، حضرت بلال تو لے گئے، وہ اپنا مقام لے گئے، مرتبہ لے گئے، درجے لے گئے، نبی کی دعائیں بھی لے گئے، کیا ہمارے لیے بھی کچھ ہے؟ اللہ اور رسول نے کیا ہمارے لیے کوئی چیز باقی رکھی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کے نبی نہیں تھے، صرف اللہ کے نبی عرب کے نبی نہیں تھے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کے آئے ہیں۔ وہ تو رحمت کائنات ہیں، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابہ تو درجات لے جائیں، نبی کی دعائیں بھی لے جائیں، وہ مقام اور مرتبے بھی لے جائیں، اور پچھلے لوگوں کے لیے کچھ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کو فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے ساتھی ہو، تم میرے صحابی ہو، اور میرے بعد جو آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں، قرآن اترتا دیکھا نہیں، میرے صحابہ، تم میرے صحابی ہو، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ جو میرے بعد آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ میرے بھائی ہیں۔ بھائی مسلمانوں، آپ کو اللہ نے، اللہ کے نبی نے اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ بھائی، آپ کے لیے بہت کچھ رکھا ہے، صرف بات ہے عمل کرنے کی۔ آج ہر آدمی دعا کا متمنی نظر آتا ہے، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، ہر آدمی کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، ہر کسی کو کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، حتیٰ کہ لوگ قبروں پر، مزاروں پر، درباروں پر اور بڑے بڑے ڈاکوؤں کے پاس جا کر اپنا ایمان بھی لٹوا بیٹھتے ہیں، اپنا پیسہ بھی لٹوا بیٹھتے ہیں،
اپنی عزتیں بھی لٹوا بیٹھتے ہیں صرف دعا کی غرض سے جانے کے لیے. دعائیں لینے کے لیے لوگ قبروں مزاروں پر جاتے ہیں. دعائیں لینے کے لیے لوگ جیلی پیروں کے آگے پھنس جاتے ہیں. دعائیں لینے کی خاطر اپنا مال بھی برباد کر دیتے ہیں, ایمان بھی. آؤ میں آپ کو وہ دعائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کی ہے, میں وہ دعائیں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ چند ایک عمل ہے وہ بتا دیتا ہوں. وہ عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. نبی کی مقبول شدہ دعائیں اللہ آپ کے نصیبے میں لکھ چکا ہے. اللہ سب کو عطا فرمائے. نبی کی دعائیں لینا چاہتے ہو؟ نبی کی دعائیں لینا چاہتے ہو نا؟ اس سے بڑی سعادت کی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ میرے حق میں آپ کے حق میں نبی کی دعا قبول ہوئی, آپ کو مل جائے, مقبول شدہ دعا آپ کو مل جائے. اس سے بڑھ کر سعادت کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ سب کو نصیب فرمائے. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مبارک, زوجہ مطہرہ ہے اللہ کے نبی کی, اور یہ خالہ ہے جناب ابن عباس کی, عبداللہ بن عباس کی. حضرت عبداللہ کی عمر 14 برس. عبداللہ آپ کہتے ہیں میرے دل میں کتنی مرتبہ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مجھے ایک ایسا موقع مل جائے, کوئی ایسی مجھے رات مل جائے کہ میں نبی کے قریب وہ رات بسر کر سکوں. جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک رات مجھے موقع مل گیا, میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر چلا گیا جو نبی کی زوجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رات کو میں اٹھا اور اٹھ کے اللہ کے نبی کے لیے میں نے پانی کا مشکیزہ رکھ دیا, مسواک بھی رکھ دیا. اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھے, بیدار ہوئے, سامنے پانی بھی رکھا ہوا پایا اور جناب مسواک بھی رکھا ہوا پایا. میمونہ سے پوچھا یہ پانی اور یہ مسواک کس نے رکھی ہے؟ جواب دیا اے اللہ کے پاک نبی, آج ہمارا بھانجا آیا ہوا حضرت ابن عباس عبداللہ نے یہ پانی بھی رکھا, آپ کے لیے مسواک بھی. اللہ کے پاک نبی نے اسی وقت اس کے لیے دعا فرما دی, اللہم علمہ بالقرآن وفقہہ فی الدین. اے میرے پروردگار, اس نوجوان کو, اس عبداللہ بن عباس کو اے اللہ قرآن کا عالم بنا دے اور دین کی اس کو سمجھ عطا فرما دے. اسی وقت دعا فرما دی. اور دنیا کائنات جانتی ہے کہ سب سے پہلے دنیا کائنات میں جس نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے وہ وہی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں رضی اللہ تعالی. سینہ منور ہو گیا قرآن سے. اللہ نے نبی کی دعا فوری قبول کی, اس نوجوان کا سینہ قرآن کے لیے کھول دیا رب نے. نبی کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے. اور اگر میں اس طرح کی مثالیں عرض کروں تو بہت زیادہ ہے. ابو ہریرہ کی ماں, اللہ اکبر, ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں, کہنے لگے اللہ کے نبی میری ماں نے کچھ ایسے جملے کہے, ایسے کلمات کہے ہیں آپ کی ذات کے بارے میں جو مجھے پسند نہیں, لیکن کیا کرتا ماں تھی, میں نے کچھ بھی نہیں بولا, روتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں. حضور میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا فرما دو, میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دو. اسی وقت اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا دعا کے لیے.
اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ اس ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر۔ ابو ہریرہ آپ کہتے ہیں میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، خوشی کے مارے ذہن میں یہ بات لیے ہوئے سر پٹ اپنے گھر کی طرف بھاگا کہ ابھی میں دیکھتا ہوں میں اپنے گھر میں پہلے پہنچوں گا یا میرے مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچے گی، میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچے گی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ ذوالجلال کی قسم ہے جب میں گھر میں پہنچا تو میں نے اپنے گھر کے دروازے کو بند پایا، دروازے کو میں نے بند پایا، دروازے کے ساتھ میں نے کان لگایا، اندر پانی کے چھلکنے کی آواز آتی ہے، میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آتی ہے بیٹے ابو ہریرہ ٹھہر جا، میں ٹھہر گیا، میں سمجھ گیا میرے نبی کی دعا قبول آ چکی ہے، میری ماں غسل کر رہی ہے، میری ماں نے غسل کیا اور کپڑے زیب تن کیے، میری ماں اتنی جلدی دروازے پہ آئی ہے کہ سر پہ دوپٹہ لینا بھی بھول گئی، دروازہ کھولتی ہے، دروازہ کھولتے ہی کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ ادھر دروازہ کھولتی ہے، ادھر کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ابو ہریرہ اے میرے بیٹے ابو ہریرہ لے جا مجھے نبی کی خدمت میں محمد کے غلاموں میں شامل ہو چکی۔ یہ ہے نبی کی دعا کا اثر۔ اس لیے بتانا مقصد آپ کو یہ ہے کہ نبی کی دعا فوراً اللہ قبول فرماتے ہیں، اور جو نبی نے ہمارے لیے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں وہ دعائیں قبول شدہ ہیں، صرف عمل کرنے کی دیر ہے، عمل کرنا باقی ہے بس۔ وہ چند ایک عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ عمل آپ کریں تو قرآن سچا، رب رحمان سچا، اللہ کے نبی کا فرمان سچا، ان صلاتک سکن لہم، اے میرے حبیب تیری دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، ان مومنوں کے لیے تیری دعا کیا ہے؟ سکون کا باعث ہے۔ سکون آپ کو میرے بھائیوں مال میں نہیں ملے گا، دولت میں نہیں ملے گا، بڑی بڑی مجلس میں نہیں ملے گا، بڑی بڑی کوٹھیوں میں نہیں ملے گا، محلات میں نہیں ملے گا، بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں ملے گا، اور بڑی بڑی کارخانے فیکٹریاں لگانے سے آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ سکون کا ہر کوئی متلاشی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، مالوں کے ڈھیر ہیں، سونے چاندی بڑے ہیں، کپڑے بے شمار ہیں، فیشن بھی ہر قسم کا ہے، ہر چیز میسر ہے، لیکن دلوں میں، گھروں میں، شہروں میں سکون نہیں ہے۔ سکون آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ کو نبی کی دعا لینا ہوگی۔ ان صلاتک سکن لہم، اے میرے نبی جو تیری دعا لے گا میں اس کی زندگی کو سکون سے بھر دوں گا۔ نبی کی دعا میں سکون ہے۔ لینا چاہتے ہو نبی کی دعا؟ پھر اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آؤ یہ چند عمل سنو اور نبی کی دعا لینے کے مستحق ہو جاؤ۔ یہ عمل کرنا شروع کر دو بھائیو۔ پہلا عمل یہ ہے، آپ کریں گے، نبی نے آپ کے لیے دعا فرما دی ہے، اے اللہ جو یہ عمل کرے تو اس کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دے۔ نبی نے دعا کی ہے، پیغمبر نے دعا کی ہے، امام الانبیاء نے دعا کی ہے، سرتاج الانبیاء نے دعا کی ہے، اے اللہ جو بندہ یہ عمل کرے اس کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دے، اس کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے، اس کے دل کو، گھر کو سکون سے بھر دے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے، یہ عمل آپ کرو۔ کون سا ہے؟ فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار جو بھی تیرا بندہ مرد ہو یا عورت عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل ادا کرے گا،
4 رکعت نفل ادا کرے گا، رحم اللہ، اے اللہ تو اس پہ رحمت نازل کر، اے اللہ تو اس کی زندگی رحمتوں اور برکتوں سے معمور فرما دے۔ دعا کرنے والے اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا یہ وعدہ ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے میرے پیغمبر ان کے لیے دعا کرنا تیری ذمہ داری ہے اور ان کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دینا میری ذمہ داری ہے۔ سکون لینا ہے، پھر یہ ہے سکون کا پہلا ذریعہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل ادا کر لے، اللہ تو اس کو، میں محمد کہتا ہوں، دامن پھیلا کے کہتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ تو اس کی زندگی کو رحمت اور برکت سے بھر دے۔ نبی کی دعا قبول شدہ ہے، نبی کی دعا قبول شدہ ہے۔ ادھر ادھر نہ بھاگا کرو نا امید ہو کر، ادھر سے کچھ نہیں ملتا ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے کچھ نہیں ملتا ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ایک قبر پر، کبھی آستانے پر، کبھی مزار پر، کبھی نظریں، کبھی نیازیں، کبھی نذرانے، کبھی پیروں کے پاس، کبھی عزت لٹوائی، کبھی دین لٹوایا اور کبھی اپنا مال لٹوا دیا، سب کچھ برباد کر کے سکون پھر بھی نہیں ملا، بے سکونی میں اور اضافہ ہوا، عزت بھی گئی، مال بھی اور ایمان بھی گیا۔ سکون لینا ہے تو نبی کی دعا لو، نبی کی دعا لو بھائی، نبی کی۔ ان صلاتک سکن لہم، عصر کی نماز سے پہلے چاہے 2 رکعت کر کے پڑھو، 4 رکعت اکٹھی پڑھو تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن سارے مسلمانوں، نوجوانوں، مردوں، خواتینوں 4 رکعتیں پڑھنے کی عادت بنا لو، اللہ پاک تمہاری زندگی میں سکون عطا فرمائے گا، رحمت بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی۔ یہ پہلا عمل ہے۔ نبی نے آپ کو ویسے ہی نہیں چھوڑا، آپ کے لیے وہ دعائیں کر کے گئے ہیں، عمل بتا گئے۔ دوسرا عمل سنو، فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل صلی وایقظا امرأتہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، دعا کون کر رہے؟ اللہ کے نبی کر رہے ہیں، امام الانبیاء کر رہے ہیں، سرتاج الانبیاء دعا کر رہے ہیں، تیرے میرے مرشد پاک دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار اس مرد کے اوپر، اس خاوند کے اوپر تو رحمت نازل کر، اس خاوند پر تو رحمت نازل کر جو رات کو آپ بھی تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگا لیتا ہے۔ اے اللہ اس خاوند پر کیا کر، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، دعا فرما دی، اللہ نے دعا قبول فرما دی۔ مسلمانوں، جہاں بیویوں کے اور ناز اور نخرے اپنے سر پہ اٹھاتے ہو، ان کو پورا کرتے ہو، لیکن کیا ہی عظمت کی بات ہوگی کہ آپ خود بھی نبی کی دعا لو اور اپنی بیویوں کو بھی نبی کی دعا کا مستحق بناؤ۔ بیویوں سے تم نے سارے کام لیے ہیں، گھر کے کام لیے، اور لیکن کام نہیں لیا تو دین کا کام، عبادت کا کام آپ نے ان سے نہیں لیا، پوچھا تک نہیں۔ ہر نخرہ پورا کیا لیکن کبھی آپ نے ان سے یہ عبادت کے بارے میں استفسار نہیں کیا، نمک کے بارے میں پوچھا، مرچی کے بارے میں پوچھا، ہلکا کیوں ہو گیا، تیز کیوں ہو گئی، برتن کیوں ٹوٹ گیا، کپڑا کیوں جل گیا ہے، سب کچھ آپ نے پوچھا۔ اور نہیں پوچھا تو آپ نے کبھی اس سے نماز کا نہیں پوچھا، تلاوت کا نہیں پوچھا، عبادت کا نہیں پوچھا، سب جرمدار ہیں اس مسئلے کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ خاوند، اللہ اے اللہ تو اس خاوند پہ رحم فرما، اس خاوند کی زندگی کو سکون اور رحمت سے بھر دے جو آپ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بستر چھوڑ دیا، سردی ہے تب بھی، گرمی ہے تب بھی،
تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرتا ہے، اے میری بیوی اٹھو، قومی فصلی، قومی فصلی، اٹھو میری بیوی، نماز پڑھو، اپنے رب کے ساتھ لو لگاؤ۔ اے اللہ اس خامند پہ رحم فرما۔ ہیں نبی نے دعا کر دی ہے، آپ عمل کریں گے تو نبی کی دعا آپ کو مل جائے گی۔ صرف مردوں کے لیے ہی نہیں، ان عورتوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، فرمایا رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت وایقظت زوجہا فقالت قم فصل۔ خامد شاہد کام سے تھکا ہوا آیا ہے، دن بھر کی محنت مزدوری کر کے آیا ہے، تھکاوٹ سے جسم چور ہے، نیند کی گہری وادیوں میں چلا گیا ہے، نہیں وہ اٹھ سکا ہے، لیکن بیوی نیک بھی ہے، بیوی پاک باز بھی ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار اس عورت کے اوپر، اس بیوی پر تو رحم فرما، اس کے گھر کے اندر سکون عطا کر دے، اس کی زندگی میں رحمت اور برکت عطا کر دے۔ آپ بھی جو تہجد کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور اٹھنے کے بعد اپنے خاوند کو بھی کہتی ہے اٹھ اللہ کے بندے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جا۔ یہ ہے کام کرنے کے مردوں عورتوں۔ سکون تمہیں مل سکتا ہے، گھروں میں چین مل سکتا ہے، رحمت اور برکت مل سکتی ہے نبی کی دعا سے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان صلاتک سکن لہم، اے میرے نبی تو ان کے لیے دعا کیا کر، کیونکہ تیری دعا سے ان کی زندگیوں میں سکون اور رحمت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ باقی تو سارے کام خامند اور بیوی کر لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑی خیر خواہی آپ کے لیے یہ ہے مردوں اور عورتوں، سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ خامند اٹھے تو بیوی کو جگا دے، بیوی اٹھے تو خامند کو جگا دے۔ نبی کی دعا ان کے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ کیوں مارے مارے پھرتے ہو، در در کے اوپر دور دور کرواتے پھرتے ہو، کیوں؟ آؤ نبی کی دعا لو، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والے بنو، خاوند بھی بیوی بھی، اللہ آپ کی زندگی میں رحمت اور سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عمل میں نے کون سا بتایا؟ عصر سے پہلے 4 سنتیں، 4 نفل پڑھو گے انشاءاللہ؟ آج سے شروع کر دیں، آج سے شروع کر دیں، اپنی زندگی میں آپ تبدیلی دیکھ لینا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا فرمائیں اور اللہ کی دعا، اللہ کے نبی کی دعا آپ کے حق میں قبول نہ ہو۔ ریڑی بانوں، مزدوروں، تاجروں، مردوں، عورتوں، جوانوں، نبی کی دعا لینا چاہتے ہو، آؤ ان اعمال کو پلے میں باندھ کے لے جاؤ اور آج سے ان پر عمل شروع کر دو۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا عمل فرمایا رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى، بخاری کی حدیث ہے۔ اے میرے پروردگار ان بندوں پر تو اپنی رحمت نازل کر دے، ان کی زندگی میں برکت کر دے، ان کے رزق میں برکت عطا کر، اے میرے اللہ ان پر رحم کر۔ کون سا بندہ؟ فرمایا سمحن اذا باع سمحن اذا اشترى، کوئی چیز جب ہی بیچتا ہے تو بھی آسانی سے، میٹھی زبان سے، سچائی سے اور میٹھی زبان سے، کوئی چیز خریدتا ہے تب بھی سچائی اور میٹھی زبان سے، اور جب بھی کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، اپنا حق مانگتا ہے تو بھی میٹھی زبان سے۔ اللہ ان بندوں پر تو اپنی رحمت نازل فرما۔ کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ اللہ نے دعا اپنے نبی کی قبول فرمائی۔ اس میں سارے آ گئے، تاجر بھی اس میں آ گئے،
نگہبان بھی اس میں آ گیا، کارخانے کا مالک بھی اس میں آ گیا، عام خریدار بھی اس میں آ گئے، بازاری دکاندار سب اس میں آ گئے، خریدار سب اس میں آ گئے، لین دین کرنے والے سب اس میں آ گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی دعا قبول شدہ ہے، جب آپ بیچنے لگو جھوٹی قسم مت اٹھاؤ، سچائی سے بیچو، میٹھی زبان سے بیچو اور انتہائی نرمی سے بیچو، اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال ہوگی۔ خریدار بھی ایسا ہی کرے۔ لوگ تو پھر بڑی اپنی جناب وہ چالاکی ظاہر کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور جناب غلط قیمت بتاتے ہیں، سارا کچھ پھر اپنی ہوشیاری اور اپنی اس کو کمال کو ظاہر کرتے ہیں۔ میں نے یہ کر دیا جی، میں نے یہ کر دیا جی، میرا بیٹا اتنا تیز ہے جی۔ کیا ہے یہ؟ اتنی دیہاڑی لگا کے آتا ہے، اتنے یہ گاہکوں کو بدھو بنا کے آتا ہے، اتنا پرانا مال یہ جناب لگے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم نہیں۔ آپ کروڑوں جمع کر لو، ہزاروں لاکھوں دیہاڑی بنا لو، جھوٹ بول کر چالاکی ظاہر کر کے یہ تو سب کچھ آپ جمع کر سکتے ہو، لیکن آپ کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، رحمت برکت نہیں آ سکتی جب تک آپ سچائی اور میٹھی زبان کا استعمال نہ کرو گے۔ سچائی آئے گی، اخلاق آئے گا، اور آسانی اور میٹھی زبان سے آپ یہ سب کچھ معاملہ کرو گے۔ نبی کی دعا آپ کے حق میں اللہ نے قبول فرما دی ہے۔ اللہ سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ بیچنے لگو میٹھی زبان اور اخلاق سے اور سچائی سے، خریدنے لگو میٹھی زبان سے اور سچائی سے۔ جب کسی سے مطالبہ کرو اپنے حق کا، انتہائی لجاجت اور نرمی کے ساتھ۔ یہ ہے اے اللہ جو تیرے بندے اس طرح کریں، اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمت بھی نازل فرما اور ان کے کام میں برکتیں بھی عطا فرما۔ کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان صلاتک سکن لہم، میرے نبی ان کے لیے دعا کرو، تاجروں کے لیے، دکانداروں کے لیے جو یہ عمل کریں، اللہ ان کی دکانوں میں، ان کے مکانوں میں، ان کے رزق میں برکتیں عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں یہ عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد کرتے جاؤ، یاد۔ نمبر 4 فرمایا رحم اللہ عبدا قال خیرا فغنما او سکت عن سوء مسلم۔ اللہ کے پاک نبی تیرے میرے مرشد حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے فرما رہی ہیں، اتخوف علیکم، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں اور مسلمانوں، میں تم پہ ڈرتا ہوں، اتخوف، مجھے خوف ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر ہے اس بات کا، علیکم، تمہارے اوپر، اور اپنی زبان کو پکڑ لیا، مجھے تمہارے اوپر زبان کے فتنے کا ڈر ہے، کسی بات کا اور اتنا مجھے اندیشہ نہیں، تمہاری زبانیں بے لگام ہو جائیں گی، تمہاری زبانیں بے قابو ہو جائیں گی، تمہاری زبانیں بے لگام ہو جائیں گی، تمہاری زبانوں میں بد اخلاقی آ جائے گی، تمہاری زبانوں میں چغلی آ جائے گی، تمہاری زبانوں میں گالی گلوچ آ جائے گی، تمہاری زبانوں میں غیبت آ جائے گی، اور تمہاری زبانوں پہ گانے اور بجانے جاری ہو جائیں گے، اور تمہاری زبانیں آوارہ ہو جائیں گی۔ اتخوف علیکم، میں تم پر زبان کی آوارگی سے ڈرتا ہوں، زبان آوارہ ہو جائے گی۔ یہی بات آج ہے کہ نہیں؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میرے اللہ، اے میرے پروردگار، رحم اللہ، اے اللہ تو اس پہ رحم فرما، اے اللہ تو اس پہ برکت عطا فرما، اس کی زندگی میں رحم
رحم عطا فرما، اس کی زندگی میں سکون عطا فرما، جو جب بھی بات کرے لوگوں کی فائدے کی بات کرے اور لوگوں کی بھلائی کی بات کرے، جو لوگوں کی بھلائی کی بات کرے اور لوگوں کے فائدے کی بات کرے۔ اے اللہ تو اس پر رحم بھی فرما، اس کی زندگی میں خیر اور برکت اور سکون بھی عطا فرما۔ کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا آپ بھی یہ دعا لینا چاہیں گے؟ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا جس سے فتنہ ہو، کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا جس سے دوسری کی عزت کے اوپر حملہ ہو، کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا جس میں دوسرے کی چغلی ہو، کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا جس میں دوسرے کی غیبت ہو۔ مسلمانوں، ایک لفظ اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے 100 بار سوچا کرو۔ کیوں؟ اگر تم نے چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، گالی دی ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ کے نبی کی دعاؤں سے آپ محروم ہو گئے۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آج کل معاشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی، مجھے وہ گالی دے اور میں اس کے بدلے میں 2 گالیاں نہ دوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ قوت برداشت لوگوں کی ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے ہم نے نبی کی دعائیں لینا چھوڑ دی، عمل کرنا چھوڑ دیے، ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہے غیروں کے دروازوں پر دعائیں لینے کے لیے، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ امام الانبیاء کی دعاؤں کو ہم نے چھوڑ دیا، نبی کی دعائیں ہم نے نہیں لی، جس کی وجہ سے آج معاشرہ یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ کوئی ایک گالی دیتا ہے، بدلے میں آپ 2 گالیاں سناتے ہیں۔ برداشت کسی میں ہے ہی نہیں۔ آزما کے دیکھ لو، آزمانے کی کیا ضرورت؟ آپ کو پتہ ہے سب کو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ خاموشی اختیار کر لیا کرو، اللہ کی قسم اللہ آپ کی عزت کے اندر اضافہ فرمائے گا جو خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ گالی کا بدلہ گالی سے نہیں، دعا سے دیتا ہے۔ بد اخلاقی کا بدلہ اخلاق سے اس کو جواب دیتا ہے۔ بھائی اللہ کی قسم اللہ اس کی عزت کو کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ خاموش ہو جایا کرے، کوئی زیادتی کرے خاموش ہو جاؤ، گالی دے خاموش ہو جاؤ۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا تمہارے حق میں قبول کر لی ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس بندہ مومن کے لیے ضمانت دیتا ہوں، ضمانت جنت کے وسط میں، کیپٹل ایریا میں، جنت الفردوس، جنت الفردوس جنت کا کیپٹل ایریا ہے، اس کے بالکل بیچ میں سینٹر میں محل دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہیں میں اس آدمی کے لیے جنت کے بالکل درمیان میں کیپٹل میں سونے کے محل کا ذمہ دار ہوں۔ کون سے آدمی کے لیے؟ کہ جس کو کسی نے گالی دی یا جس کے ذمے، میرے بھائیوں میرا حق ہے کسی کے ذمے وہ دیتا نہیں ہے، یا جس نے مجھے گالی دی ہے، مجھ پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، مجھے پتا ہے میں لے بھی سکتا ہوں، جواب بھی دے سکتا ہوں، لیکن میں خاموش ہو جاتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، جانے دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ دینے والے کے لیے میری ضمانت ہے، جنت کے سینٹر میں سونے کا محل دیا جائے گا۔ یہ سودا کوئی مہنگا ہے، اس لیے خاموشی اختیار کر لیا کرو، خاموشی اختیار کر لیا کرو۔ چھوڑو میں سردار ہوں، چھوڑو میں خان ہوں، چھوڑ دو میں چودھری ہوں، جانے دو چودھری آپ تب بنو گے، خان آپ تب بنو گے، سردار آپ تب بنو گے جب جنت کے سینٹر میں آپ کو اللہ محل عطا فرمائے گا۔ وہ ہے اصل سرداری اور چودراہٹ۔ یہاں پر گالی کے بدلے میں 2 گالیاں دینے سے کوئی چودراہٹ، کوئی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟
فرمایا خیرن فغانما او ساکتان سوء مسلم، اچھی بات کرتا ہے اور اگر اچھی بات نہیں کرتا تو پھر بھی اپنی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا، دوسرے مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتا، گالی نہیں دیتا، چغلی اس کی نہیں کرتا، پیٹھ کے پیچھے غیبت اس کی نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں اچھالتا، خاموش رہتا ہے۔ یہاں تو اگر کسی کو ایک بات کا پتہ چل جائے ہیں جی نال مرچاں تے مسالے لا کے اور جناب دا نال جوڑ کے ہو رگے ٹوری جلدن۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ بات مختصر کرتا ہوں بھائی، یہ ہے پانچواں عمل، سنیے۔ فرمایا رحم اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ اس بندے پہ رحم کر، اس بندے پہ رحم فرما، اس اپنی بندی پہ رحم کر، اس نوجوان پہ رحم کر، ان مومنوں مسلمانوں پہ رحم کر۔ اللہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا عبدن سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا، میرے مسئلے کو سنا، میری شریعت کو سنا، میری سنت کو سنا، میری حدیث کو سنا اور یاد کر لیا، میری حدیث کو سنا اور یاد کر لیا۔ توجہ کرو، سنا اور اس کو یاد کر لیا۔ یہ بھی چند مسئلے میں نے بتائے، آپ نے یاد کیے یا آخر میں پوچھوں گا میں آپ سے؟ تو کیا کہا؟ وہ بندہ جو میری سنت حدیث کو یاد کر لیتا ہے، لازمی نہیں کہ عربی میں یاد کرے، ہیں نمبر وار اس کا مفہوم ہی یاد کر لو۔ یاد کرنے کے بعد فحافظها، یاد بھی کر لیتا ہے، ووعاها ثم اداها كما سمع، یہاں سے اس نے مسجد سے مسئلہ سنا ہے، ممبر سے سنا ہے، اور جناب مولانا سے سنا ہے، اور کسی درس میں سنا ہے یا کسی مجلس سے سنا ہے، سن کے اس نے یاد کر لیا ہے اور اس نے جا کر آگے پہنچا دیا، اس نے جا کر آگے پہنچا دیا، آگے سنا دیا۔ ثم اداها سمعها، جا کے اپنی بیوی کو بتا دیا، میری بیوی آج میں نے مسجد سے یہ مسئلہ سنا ہے اور اس کا یہ اجر ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اپنے بچوں کو کہتا ہے آج میں نے یہ سنا ہے، ان پہ عمل کرنا۔ اپنے بھائیوں سے کہتا ہے، اپنی بہنوں سے کہتا ہے، عورت اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے، دوستوں سے کہتی ہے، خاوند سے کہتی ہے، اپنے بیٹوں سے کہتی ہے، اور جو مسئلہ سن کر یہاں ہی نہیں چھوڑ کے جاتے، دامن میں سمیٹ کے ساتھ لے جاتے ہیں اور آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہ جو میری باتیں یاد کرتا ہے پھر لوگوں کو سناتا ہے، اللہ تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ آگے پہنچاؤ گے، پھر یاد کر کے آگے سناؤ گے، پھر اللہ کے نبی کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ فرمایا وصلی علیہم، میرے نبی ان کے لیے دعائیں کیا کر، ان صلاتک سکن لہم، تیری دعائیں ان کے لیے سکون کا باعث ہوں گی۔ مسلمانوں، سکون آپ کو نبی کی دعا لینے سے ملے گا، اللہ کی قسم سکون آپ کو نبی کی دعا سے ملے گا۔ نبی کی دعا لینے کی کوشش کرو، مسئلہ سنیں، یاد کر کے جاؤ، آگے سناؤ، ہیں جی موبائل پاس ہے، فوٹو آگے بھیجے جا رہے ہیں، ویڈیو آگے شیئر کی جا رہی ہے، بے حیائی کو یہ نوجوان پھیلا رہا ہے، تو نے بے حیائی کو پھیلایا، فوٹوؤں کو پھیلایا، تصویروں کو پھیلایا، اپنی سیلفیوں کو پھیلایا، بے حیائی کے کلچر کو عام کیا، دوستوں میں شیئر کیا، نہیں آگے پہنچایا تو اللہ کے نبی کا دین، حدیث اور یہ جمعہ اور یہ درس آگے شیئر نہیں کیا، نہیں پہنچایا، نہیں پھیلایا، اس کے پہنچانے کا بہت بڑا اجر ہے بھائی آپ کو۔
نیکی پھیلاؤ، نیکی پھیلاؤ آگے۔ اللہ کے نبی کی آپ کو دعا ملے گی، دعا ملے گی۔ جس نے سنا اور آگے شیئر کر دیا، جس نے سنا آگے پہنچا دیا، اے اللہ تو اس بندے پر، اس مومن پر، نوجوان پر، اس میری امت کی عورت پر اللہ تو اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ صرف رحمتوں کے دروازے نہیں کھلیں گے، اللہ کی طرف سے آپ کو سکون بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، دلوں کا اطمینان بھی ملے گا۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو ان موبائلوں سے یہ کام لیا کرو، آیت آگے شیئر کرو، حدیث، بہوالا حدیث، صحیح حدیث آگے شیئر کرو، اور قرآن اور سنت کے دروس آگے شیئر کرو۔ اللہ کی قسم آپ کی زندگی میں رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی۔ آگے آئیے نمبر 6، فرمایا رحم اللہ عبدا کانت لأخیہ عندہ مظلمۃ فی عرض او مال فجاءہ فاستحلہ قبل ان یؤخذ۔ بڑی تنبیہ والی حدیث ہے بھائی، یہ چھٹا مسئلہ ہے، یہ اچھی طرح اس کو ذہن نشین کرو۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار اس میرے امتی پر رحم فرما، اس کے لیے رحم کے دروازے کھول دے، اس کی زندگی کو سکون سے بھر دے۔ کون سا بندہ؟ فرمایا کانت لأخیہ عندہ مظلمۃ فی عرض او مال۔ ایسا کوئی بندہ ہے جس نے کسی پر ظلم کیا ہے، اپنی زندگی میں کسی پر زیادتی کی ہے، یا کسی کے اوپر بہتان لگایا ہے، یا کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا اس نے کسی کا مال کھایا ہے، یہ بندہ اپنے اس ظلم کو یاد کر کے، زیادتی کو یاد کر کے، یا دوسرے کا مال جو اس نے چھینا ہے وہ لے کر اپنے اس مسلمان بھائی کے دروازے پہ جا پہنچا، دروازے پہ جا پہنچا ہے، جا کے اپنے بھائی سے معافی مانگتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے، غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اسے خوش کر لیتا ہے۔ اے میرے اللہ تو اس مسلمان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہم تو اپنی انا کو سامنے رکھ لیتے ہیں، میں کیوں جاؤں جی، میں تو بڑا ہوں جی، اس کو آنا چاہیے جی، فلاں کو آنا چاہیے جی، زیادتی کر کے بھی پھر بھی جانے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے نبی کی دعا سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ، ان کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، مظلوم سے معافی مانگنی چاہیے، اس کو راضی کر لینا چاہیے۔ فجاءہ فاستحلہ قبل ان یؤخذ، وہ دن آنے سے پہلے پہلے اپنا مواخذہ آپ کر لو مسلمانوں، کہ جس دن تمہاری نیکیاں چھین کر اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ مرشد پاک نے ارشاد فرمایا تم میرے پاس قیامت والے دن آؤ گے، اللہ کے نبی میرے لیے یہ مدد کر دیں، میری یہ مدد کر دیں، میری یہ مدد کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ذوالجلال کی قسم ہے مسلمانوں، میں تمہاری ایک ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر پاؤں گا اس معاملے میں جو بندوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، میں تمہاری اس معاملے میں مدد نہیں کر سکوں گا۔ اپنا معاملہ یہاں صاف کر کے آنا دنیا میں، اس سے پہلے کہ تمہاری نمازیں چھین لی جائیں، صدقے تمہارے چھین لیے جائیں، خیراتیں تمہاری چھین لی جائیں، روزے تمہارے چھین لیے جائیں، اس سے پہلے دنیا کے اندر اپنا معاملہ آپس میں صاف کر کے آنا، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ نبیڑ کے یہاں نبیڑ کے آنا مسلمانوں، وہاں پر پھر نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ اور اگر یہاں معاملہ صاف کرو گے تو اللہ کے نبی کی دعا بھی ملے گی، اے اللہ اس بندے پر تو اپنی رحمت نازل کر دے اور رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا بلکہ یہ چلا گیا ہے اپنے مسلمان بھائی کے دروازے پر اس کو بنانے کے لیے، غلطی مان کر اسے راضی کرنے گیا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی کی دعا اس کے حق میں قبول شدہ ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، آخری بات کہتا ہوں،
حج اور عمرہ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے ہیں حج کے اوپر اور سر منڈائے جا رہے ہیں، بال کٹائے جا رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا، آپ نے اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا دعا کے لیے۔ دیکھو وہاں پر جانے والوں کو بھی اللہ کے نبی نے اپنی دعاؤں سے محروم رکھا، یہاں بھی دعائیں آپ لے رہے ہیں، وہاں گئے ہیں وہاں بھی آپ کے لیے دعائیں ہیں۔ اللہم ارحم المحلقین محلقین قالوا والمکسرین یا رسول اللہ۔ اللہ کے پاک نبی نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، یہ جو سروں کو ٹینڈ کرا رہی ہیں اس طرح کے ساتھ مونڈ رہے ہیں، اللہ تو ان پہ رحمت نازل کر۔ سر منڈانے والوں کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ نبی دعا فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے، کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمکسرین، بال کٹوانے والوں کے لیے بھی آپ نے فرمایا اے میرے اللہ سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ پھر کسی نے کہا والمکسرین یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سر بال کٹانے والوں کے لیے بھی آپ نے دوسری بار فرمایا والمکسرین، اللہ ان پر بھی رحم فرما دے۔ لیکن دو بار ان کے حق میں دعا فرمائی جو سر کے منڈانے والے ہیں۔ دو بار کن کے لیے دعا فرمائی؟ جو سروں کو بالکل منڈانے والے ہیں، ان کے حق میں دو بار دعا فرمائی اللہ کے نبی نے، اللہ ان کے لیے تو رحمت کے دروازے کھول دے۔ نبی کی دعا رد ہو سکتی، نبی کی دعا مقبول شدہ ہے۔ قرآن نے اسی لیے پہلے یہ بات کی ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ صلی علیہم، اے میرے نبی ان کے لیے دعا کیا کر، ان امت کے مسلمانوں کے لیے دعا کیا کر، کیونکہ ان صلاتک سکن لہم، تیری دعا ان کے لیے سکون کا باعث بنے گی، زندگیوں میں سکون آئے گا۔ میرے بھائیوں، ہر کسی سے ہر کوئی دعا کہتا ہے، دعا کے لیے کہتا ہے، شاگرد استاد سے کہتا ہے، اور اولاد اپنے ماں باپ سے کہتی ہے، مرید اپنے پیروں سے کہتا ہے، مقتدی امام سے کہتا ہے، مولانا صاحب سے کہتے ہو، قاری صاحب سے کہتے ہو، ہر کوئی دوسرے کو کہتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ یہ عمل کرو کہ نبی نے تمہارے لیے دعا فرما دی ہے۔ کرو گے یہ عمل؟ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہیں جی یہ 7 عمل میں نے بتائے ہیں۔ کتنے عمل؟ 7 عمل۔ پہلا عمل کیا ہے جی؟ عصر سے پہلے 4 رکھتے ہیں، پڑھو گے انشاءاللہ؟ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل تہجد کا عمل ہے، راتوں کو اٹھ کے رب کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، خاوند بھی اور بیوی بھی، انشاءاللہ پڑھا کرو گے، نبی کی دعا لیا کرو گے۔ ہاں اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا عمل وہ تاجر حضرات ہیں جی، بیچنے والا، خریدنے والا اور قرض کا لین دین کا مطالبہ کرنے والا، اس میں اپنی زبان کے اندر نرمی اخلاق کو لانے والے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے، قبول شدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں پھر چوتھا عمل ہے جی، اپنی زبان سے اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو، اور اپنی زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، اپنی زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو۔ ہاں جی یہ ہو گئے 4۔ اور 5واں عمل میرے بھائیوں، جو کچھ سنا جائے، مسئلہ سنایا جائے، اس کو یاد کر کے اسے آگے پہنچایا جائے، یاد کر کے اس کو آگے پہنچایا جائے۔ اور نمبر 6، کسی کے ساتھ آپ زیادتی کر بیٹھو تو اس سے گھر میں جا کر اس کو راضی کرو، اور یہاں دنیا میں اس سے معاملہ صاف کر لو، اس سے معاملہ اپنا صاف کر لو۔ اور نمبر 7، حج کے موقع پر جاؤ تو اپنے سر کو مکمل منڈایا کرو، اللہ کے نبی کی دعائیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ یہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں، یہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے کے لیے ہیں جی کرے اور بڑا چھوٹے کے لیے نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ میں آپ کے لیے کروں، آپ میرے لیے کرو، یہ شریعت سے ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک صحابی ہے نا، وہ تو صحابی ہے،
آ کر کہنے لگے حضور میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں. توجہ کرو آخری بات. اے عمر فاروق کہتے اللہ کے نبی عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اے عمر، اے میرے عمر، اے میرے فاروق، جاؤ اللہ کے سپرد، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے میرے عمر، اے میرے عمر، اشرکنا فی دعائک یا احیا. اے میرے بھائی عمر، میں محمد کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ عمر کو کہہ رہے ہیں. نبی عمر کو کہہ رہے ہیں عمر جاؤ اللہ کے سپرد عمرہ کر کے آؤ، لیکن دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.